السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے ویز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں نے کل والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جن بھائیوں کے ویزا ریفیو ہوئے ہیں وہ دوبارہ سے اپلائی کریں، انشاءاللہ ان کے ویزا جو ہے نا وہ مطلب جلدی لگنے کے چانس ہوتے ہیں۔ تو کافی بھائیوں کے میسج آئے ہیں کہ بھائی ویزا ریفیو جو ہوئے ہیں وہ کتنی دیر میں اپلائی کرنے چاہیے، اور ان میں کون کون سے ڈاکومنٹ چینج کرنے چاہیے، اور اس میں دوبارہ کتنی فیس لگے گی، اور یہ تقریباً کافی چیزیں میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو پلیز ہمیشہ کی طرح ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو بھی میرے چینل پہ نیو آ رہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو آل پہ کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ جن بھائیوں کے ویزے ریفیو ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ پہلے نمبر پہ شیئر کرتا ہوں کہ جن بھائیوں کے ویزے ریفیو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کہ ان کے جو ریفیوزر لیٹر ان کو ملتا ہے اس کے اوپر ان کو ساری وہ ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ آپ کا بھائی ویزا اس وجہ سے ریفیو ہوا ہے۔ اور جو بھائی حضرات ویزے ایجنٹ جو ویزا اپلائی کرواتے ہیں وہ کچھ چیزیں مس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ویزے ریفیو ہوتے ہیں۔ اس میں آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا مثال کے طور پہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا مطلب کتنی دیر کا ایکسپیرینس ہے، وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ لکھا ہوتا نہیں ہے کہ آپ میرا اتنی دیر کا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ یہ کافی چیزیں ہوتی ہیں جو۔ اور ایک اور چیز آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں اور کیا کام کریں گے، کیسے کام کریں گے، کتنی دیر کام کریں گے، لیکن ان میں کافی چیزیں جو ہے نا آپ نے مس کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ویزا ریفیو ہو جاتا ہے۔ اور جو تو ورک پرمٹ پہ جا رہے ہیں ان کے لیے تو جو ہے نا اتنی بینک اسٹیٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور بھائی نے پوچھا کہ بھائی کتنی دیر میں دوبارہ جو ہے نا اپلائی کرنا چاہیے، اور یہ ویزا ریفیو صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ نے کافی جو ہے نا اس میں چیزیں مس گائیڈ کی ہوتی ہیں، آپ نے مس کی ہوتی ہیں، جس طرح کہ آپ نے فیملی کے بارے میں کچھ اس طرح کی آپ سے مسٹیک ہو جاتی ہے کہ وہ آپ مطلب بہن بھائی 4 بتاتے ہیں لیکن آپ ہوتے 5 ہیں، اس میں آپ کچھ بتاتے ہیں لیکن آپ کی سی وی میں کچھ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ کا ویزا ریفیو ہوتا ہے۔ اور ریفیوز لیٹر جو آپ کو ملتا ہے اس کے اوپر تقریباً ساری یہ ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ آپ کا ویزا کس وجہ سے ریفیو ہوا ہے اور دوبارہ کتنی دیر بعد اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ دوبارہ اپلائی کرنے کے لیے کچھ بھائی کہہ رہے تھے کہ میں کمنٹ دیکھ رہے تھے نیچے خود ہی بتا رہے تھے کہ آپ جو ہے نا 1 سال بعد اپلائی کریں، 6 ماہ بعد اپلائی کریں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب وہ آپ کا مطلب ریفیو لیٹر کمپلیٹ ہو جائے، اس میں جو آپ کی مس گائیڈ ہوتی ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی تو آپ فوراً جو ہے نا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ دوبارہ آپ کے ویزا لگنے کے چانس اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کا دوبارہ جب آپ نے اپیل کرنی ہوتی ہے تو ساتھ میں آپ نے چھوٹا سا اپیل لیٹر لگانا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، اس کو میں مطلب کلیئر کرتا ہوں، کلیئر کر کے دوبارہ سے میں اس کو اپلائی کر رہا ہوں، تو لہٰذا کہ یہ میرا ویزا اس کو مطلب کلیئر کیا جائے۔ تو اس وجہ سے جن بھائیوں کے ویزا ریفیو ہوئے ہیں ان کے لگنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایسے ملک ہیں جو ویزا ریجیکٹ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جب مطلب یو کے میں کام کر رہے ہیں یا دبئی میں کہیں بھی کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے 5 سال کے لیے، 6 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، جتنی دیر کے لیے بھی آپ کو وہاں سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، ریفیو کیا جاتا ہے، تو وہ آپ جتنا دیر آپ کو ریفیو کیا جاتا ہے اتنی دیر میں آپ دوبارہ وہاں پہ نہیں جا سکتے اور آپ کا وہاں پہ ویزا نہیں لگ سکتا، چاہے کیونکہ یہ ان کا ایک قانون ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ وہاں پہ مطلب وائلیشن کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، تو آپ کو وہ فوراً سے وہاں سے دخل اندازی۔ اب پاکستان میں کئی ایسے شہر ہیں جن کو جو ہے نا دبئی والوں نے مطلب بلیک لسٹ میں لگایا ہوا ہے، وہ ویزا جس طرح مرضی چاہے وہ اپلائی کریں، بزنس میں جس طرح مرضی چاہیں وہ اپلائی کریں، وہ ان کا ویزا نہیں لگ سکتا۔ کیونکہ یہ اس طرح کا ایک کیس میرے پاس مطلب میرے ساتھ سامنے سے گزرا ہے۔ ایک بھائی تھا، اس نے بزنس کے لیے جانا تھا لیکن بزنس وغیرہ اس نے کچھ نہیں کرنا تھا، وہاں پہ صرف جانا تھا عیاشی کرنے، تو کچھ دیر مطلب 2 ماہ 4 ماہ کے لیے، تو اس نے اپلائی کیا ہوا تھا کہ میں وہاں پہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں پہ انہوں نے جب وہاں پہ انہوں نے بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی، یہ وہ سارا کچھ دیکھا، اس کا بینک روڈ دیکھا، یہ سارا وہ کہہ رہے تھے مطلب انہوں نے ان کا ویزا جو ہے نا نہیں لگایا،
اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا 2 نمبری کرنا، اس طرح کا نظام کرنے کی وجہ سے جو ہے نا ویزے زیادہ ریفیوز ہوتے ہیں۔ اور اس ٹائم جو ویزا کی جو ہے نا صورتحال ہے وہ تھوڑی نارمل ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو ہے نا مارچ میں ویزے جو ہے نا وہ لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے، کیونکہ جیسا کہ پتہ ہے 2024 میں شروع میں تو کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ویزے بہت زیادہ لگ رہے ہیں، لگا بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں۔ بالکل ان کو کوٹا ملا ہے گریس ایمبیسی والوں کو، اسلام آباد میں، لیکن وہ ویزے جو ہے نا وہ سلو لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کوشش کریں، اگر آپ نے جانا ہے، اگر آپ کا پروگرام بن رہا ہے تو آپ کوشش کریں اچھے سے کہ اپلائی۔ میں آپ کو بار بار اس لیے اچھا اپلائر کہتا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو اب کم پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا ان چیزوں کا جو مطلب ویزا اپلائی کرنے کے لیے کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ایک چیز بھی مس ہو جائے، مطلب وہ گورے ایک چیز بھی مطلب نوٹ کر لینا یہ اس بھائی نے یہاں سے جو ہے نا مسٹیک کی ہوئی ہے، تو وہ فوراً سے اس کا ویزا جو ہے نا وہ نہیں لگاتے ہیں، کیونکہ اتنی محنت کرنے کے بعد آپ ڈاکومنٹ بناتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ گریس میں جاتے ہیں، ایمبیسی میں جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے نا وہ نہیں لگ رہا۔ تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ آپ جو بھی کام کریں لیگل طریقے سے کریں اور اچھے طریقے سے کریں۔ اور کچھ بھائیوں نے تو ایسا کام کیا ہوا ہے، اب فیملی جو ہے نا FRC بنوایا، فیملی کریڈٹ سرٹیفکیٹ جو بنوایا تو اس میں انہوں نے بہن بھائی جو ہے نا وہ کم لکھائی ہوتے لیکن ہوتے زیادہ ہیں، وہ جب آپ کا وہ ڈیٹا لگاتے ہیں وہ سارا ٹوٹل جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور جو بھائی فیملی ویزے کے لیے جو ہے نا پریشان ہو رہے تھے، ان کو جو ہے نا فیملی ویزے کے لیے کس طرح مطلب اپلائی کرنا، ان کو اگر تو آپ نے کل کو اپنی فیملی وہاں پہ بلانی ہے تو آپ کو چاہیے اپنی فیملی کا جو ہے نا FRC بنوائیں، کیونکہ اس طرح وہاں پہ جا کے اب جس نے یہاں پہ اس کی فیملی ہے اور اس نے FRC بنوایا اپنے امی ابو اور بھائیوں کے ساتھ، تو ظاہر سی بات انہوں نے پوچھنا تھا کہ بھائی جس ٹائم آپ نے یہ فیملی سرٹیفکیٹ بنوایا ہے تو اس ٹائم آپ نے شادی کیوں نہیں کی ہوئی تھی لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں بنوایا۔ تو یہ کافی اس طرح چھوٹی مسٹیک ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہے نا مارچ تک ویزا لگنے کے زیادہ چانس ہو جائیں گے، اور میں ساتھ اس لیے آپ کو زیادہ اپڈیٹ دے رہا۔ میں نے کل والی ویڈیو صرف اس وجہ سے نہیں لائی، کچھ مجھے اس چیز کی معلومات بھی لینی تھی، اور اس کے بعد ایک بھائی نے بتایا تھا کہ بھائی میں جو ہے نا جا رہا ہوں ویسے، تو آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دی، لیکن ابھی تک اس نے کوئی ڈیٹیل نہیں دی۔ امید ہے کہ کل تک وہ مجھ سے رابطہ ہوگا، میں اس سے پوچھ کے ساری وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل بھی شیئر کروں گا کہ کل کا کیا پوزیشن رہی تھی اور کیا صورتحال ہے اس ٹائم۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بھائی اس ٹائم یہاں پہ رش تو بہت زیادہ ہے لیکن ابھی جو ہے نا ویزے بہت کم لگ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک خیر کرے، میری تو دعا ہے اللہ پاک جتنے بہن بھائی جانے چاہ رہے ہیں یا جو اس چیز کے لیے پریشان، اللہ پاک سب کی پریشانی دور فرمائے، اور اللہ پاک ان کو رزق حلال کے لیے جو ہے نا اپنے اچھے کاروبار میں جو ہے نا وہ داخل کریں۔ جو بھائی یورپ جانا چاہتے ہیں ان کو اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، کیونکہ اس ٹائم 2 نمبری بہت زیادہ ہو رہی ہے، 2 نمبر ویزے لگ رہے ہیں، 2 نمبر ورک پرمٹ مل رہے ہیں، سارا کچھ 2 نمبر ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک ان چیزوں سے بچائے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دین اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔